حضور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کچھ پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک چیز مجھے بڑی عجیب سی لگی. اچھا. وہ یہ تھی کہ الفاظ یہ ہیں، آن وسلم کے حالات میں ذکر ملتا ہے کہ آپ 12 یا 13 سال کی عمر میں پہلی بار شام گئے تو ایک عیسائی راہب بخیرہ نے آپ کو دیکھا اور آپ کے چہرہ کو دیکھ کر کہا، بحیرہ کہ مجھے اس میں نبوت کی علامت نظر آتی ہے. شام کے دوسرے سفر میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا. اس کی روشنی میں فیس ریڈنگ کے متعلق حضور سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے یہ جو واقعات ہیں اس قسم کے، ان کے متعلق بہت حد تک چھان بین ہونی چاہیے. اس زمانے میں کس نے رپورٹ کیا، یہ کس نے محفوظ رکھا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی وقت میں زندگی میں جو مخاطب یہ گواہی کیوں نہ دی. تو یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے متعلق احادیث میں جو روایات جگہ پا رہی ہیں وہ چھان بین کی محتاج ہیں. ایک صرف امکان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نجی محفل میں یہ بیان کیا ہو، اور تو کوئی صورت نہیں بنتی. یا سفر کا ساتھی ہو اس وقت کوئی جو موقع پر دیکھ رہا ہو. جہاں تک مجھے روایت یاد ہے، آپ نے تو بیان نہیں کیا، مگر اس میں یہ ذکر ہے کہ کوئی ساتھ تھا، اس نے اس کی موجودگی میں یہ واقعہ ہوا ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے. 2 واقعات میں بیان کیے. 2 ہیں. 2 میں سے دوسرا کون سا؟ یہ پہلا تھا جو یہ موجودگی والا، جس کا بحیرہ کا نام بھی ہے، اور ایک دوسرا واقعہ بھی ہے جب ان کی 25 سال کی عمر تھی. ہاں وہ ہوگا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں اپنی ذات میں ہرگز تعجب کے لائق نہیں ہیں، اس پہلو سے کہ نیک لوگوں کے آثار ظاہر ہوا کرتے ہیں. اور حضرت صالح کو ان کی قوم نے کہا کنت مرجوًا فینا، تو اس سے تو بڑی امیدیں لگی ہوئی تھیں. حضرت مسیم علیہ السلام سے ہندوستان کا عالم اسلام امیدیں لگائے بیٹھا تھا، یہاں تک کہ جو بعد میں شدید مخالف ہو وہ بھی عظیم الشان ٹریبیوٹ پے کر چکا ہے امیدوں کی وجہ سے. اور وہ صوفی جان محمد صاحب، احمد جان صاحب انہوں نے کہا کہ ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے. تو ایسے واقعات تو نظر آتے ہیں ہمیشہ. اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو تو ہرگز بعید نہیں. عرب امین کیوں کہتے تھے آپ کو، صدوق کیوں کہتے تھے؟ سارا آپ کا ماحول جانتا تھا کہ عام انسانوں سے مختلف انسان ہے. تو بحیرہ کا دیکھ لینا، اور چونکہ وہ راہب تھا اس کا اس قسم کی بات کر دینا کہ یہ نبی ہے، نبی اللہ کا چہرہ ہے، یہ بعید ہرگز نہیں، عین ممکن ہے ہو گیا ہو. مگر میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی روایات کیسے آئی اور کیوں، کس طرح پہنچی، اور اس عرصے میں وہ کیوں بیان نہیں ہوئی جو نبوت میں مخالفت کا عرصہ تھا. سمجھ گئے؟ میں علم کی بات کر رہا ہوں. مسیم علیہ السلام کی تصویر دیکھ کے آئندہ نسلیں جو فیس ریڈنگ کریں گی تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ شاید کوئی علم ہے. یہ وہ تو ہے، لیکن اصل فیس ریڈنگ کرتے ہیں صحابہ کو دیکھ کے لوگ، یا غلاموں کو دیکھ کے. وہ جو ٹائم بھی گزرا تھا پاکستان سے ہو کر، چوٹی کا مورخ، اس کی جو بابا رورا صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ پھوٹ کے روئے مشنوں کے نام پر. اس پر اس نے لکھا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص جو حیرت انگیز عظمت حاصل نہ کر چکا ہو، اس نے اتنی محبت کروا لی اپنے آپ سے. اس لیے مجھے تو سب سے بڑا ثبوت اس کی عظمت کا یہ ملا ہے کہ وفات کو اتنا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن نام آتے ہوتا ہے. تو اصل تو یہ چہرے ہیں. تصویر کے چہرے تو خاموش چہرے ہیں، وہ بہت صاحب فراست لوگ اس سے باتیں سنتے ہیں، مگر ہر آدمی سن نہیں سکتا. خاموش چہرے ہیں وہ. مگر زندہ انسان کا جو چہرہ ہے وہ بولتا پھرتا ہے ہر جگہ. حضور کو تجربہ ہوگا اس کا ذاتی. اس لیے جماعت کو ایسے چہرے، ہاں، اور مولوی شیلی صاحب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کی کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں. ان کے چہرے میں وہ بات تھی، اور صحابہ کے چہروں میں وہ باتیں تھیں جو آدمی بیان ہی نہیں کر سکتا، وہ بولتی ہوئی باتیں تھیں. ان کے چند کلمات اثر کر جایا کرتے تھے. یہ عبد المالک راجہ صاحب کے والد راجہ عبد الحمید صاحب ہیں نا، انہوں نے اپنے والد کے متعلق مجھے بیان بتایا تھا واقعہ کہ بڑی میں نے تبلیغ کی کوشش کی، بہت سمجھایا، سوال ہی نہیں پیدا، کٹر پکے. میں کہا قادیان چلو، کہتے جانا ہی نہیں. ایک دفعہ مولوی شیر علی صاحب کہتے ہیں وہاں آ گئے اتفاق سے، تو بڑے ارمانوں سے میں نے مولوی صاحب کو تیار کر کے دعوت دی. میں نے کبھی یہ کچھ نصیحتیں کریں گے، کچھ دلائل دیں گے. وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، فارغ ہوئے، کچھ بھی نہیں کہا. کہتے ہوئے کہا کبھی قادیان آنا، بس ایک فکر. کہتے ہیں ان کی جانے کے بعد تیاری شروع کر دی. میں نے کہا بھائی آپ کو ہوا کیا ہے؟ ساری عمر میں لگا، جتنا بھی وقت زندگی گزری، بڑے بڑے علماء سے ملایا، آپ کہتے ہیں میں نے جانا ہی نہیں. کہتے اس آدمی کی بات میں کوئی چیز تھی، ایک فکرہ. تو یہ ہے وہ روحانی تبدیلی جو بیان نہیں ہو سکتی دلائل کے ساتھ، وہ اپنے اندر ایک اپنی اندرونی طاقت رکھتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان پر زیادہ زور دیں ان باتوں پر. ٹھیک ہے. اصل میں تو مسلم صاحب السلام زندہ چہرے بنانے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. وقت ہو گیا، وقت ہو گیا. السلام علیکم. ظہور مہدی آخر زمان